الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم بعد الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والرحمة محمود إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجندهما كانوا خاطئين. وقال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. تمام تعریفیں اس خالق اور مالک کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے اور ساری کائنات کو ہم سب کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے سے یہ شریعت مطہرہ اور دین کی دولت ہم سب کو نصیب ہوئی ہے. حضرات، حالات سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں اور حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں. حالات کا بدلنا اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، لیکن حالات جب برے ہوں تو وہ بری چیز ہے اور حالات جب بدلے اچھے تو اچھی چیز ہے. ہم کئی دہائیوں سے سن 80 سے لے کر 2020 اس 40 سالہ زندگی میں بہت سی تبدیلیاں پوری دنیا میں آئی ہیں اور بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں. خصوصی طور سے اسلامی دنیا، مسلم دنیا، اس کے اندر سب سے زیادہ بدلاؤ اور تبدیلی آئی ہے. لیکن اس تبدیلی اور اس بدلاؤ کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ہی برا ہے. ان 40 سالوں میں اسلامی دنیا کے مسلمانوں کے کئی ملکوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، کئیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. بلڈنگوں کو، جو اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں، ان کو گڈھوں میں، ندی نالوں میں تبدیل کر دیا گیا. ایسی بمباری اور ایسی تباہی و بربادی پھیلائی گئی کہ آج جو حالت ہے وہاں کی، پچھلے 40 سال جیسے حالات واپس لانے کے لیے ان کو صدیاں گزر جائیں گی. اس کے باوجود ہم مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ خرابی پیدا ہوئی ہے وہ اخلاقی خرابی پیدا ہوئی ہے. سب سے زیادہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے
ہمارے گھروں کے ماحول میں خرابی پیدا ہوئی اور اس کے مختلف ذرائع ہیں، لیکن ان ذرائع ابلاغ کو اور ان چیزوں کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہراتے. کیونکہ اس میں ہمارے گھروں کی تربیت کرنے والے ماں باپ، بھائی بہن ہماری اولادوں کے بگاڑ کا سبب ہیں. اگر ہم اپنے اولادوں سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کو آزاد چھوڑ دیں. اچھی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ جو حالات دنیا میں تبدیل ہو رہے ہیں اور خصوصی طور سے مسلمانوں کے خلاف جو حالات بنائے جا رہے ہیں، جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، جو ان کے خلاف سازشیں اور پلاننگیں ہو رہی ہیں، وہ اس دنیا سے مسلمانوں کو نیست و نابود اور اسلامی دنیا کے خاتمے کے لیے کی جا رہی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان تمام تر حالات کو دیکھنے کے باوجود اسلامی جو دینی رہنما ہیں ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور جو مسلم پولیٹیکل پالیسی اپناتے ہیں، جو سیاسی لیڈران ہیں، ان کے اندر بھی قوم کو لوٹنے کے علاوہ، قوم کو دھوکے میں رکھنے کے علاوہ انہوں نے کوئی بھی مثبت قدم جسے ترقی کی طرف لے جایا جا سکے ایک بھی پہلو نظر نہیں آیا. ایسے میں ہم کمزور ضعیف مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ آج کے خطبے میں جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں قرآن کریم کی، تمہیدی طور سے سورہ قصص کی آیت نمبر 8، سورت نمبر 28 اور پارہ نمبر 20، اس کو پڑھیے گا اپنے گھر میں جا کے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے اس بچے کو اٹھا لیا، اور اس بچے کا نام کیا تھا جو دریا میں، جس کی ماں نے صندوق میں رکھ کر چھوڑ دیا تھا. کس کے بھروسے پر؟ اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پر، اللہ کے یقین پر کہ رب اس کی حفاظت کرے گا. فرعون نے ایسے حالات کیا کیے تھے کہ ایک ماں جو 9 مہینے تک تمام طرح کی تکلیفیں سہتی رہی، اور جب وہ بچہ گود میں آیا تو اس کو دریا کے حوالے کر دیا. یقیناً فرعون نے اپنی فرعونیت کا پورا مکمل اظہار کیا تھا. ایک ایک بچے کو مارنے کی پلاننگ کی تھی. جو بھی بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اس کو مار دیا جاتا تھا. کوئی ماں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھ سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا. دنیا والے بھی پلاننگ کرتے ہیں اور اللہ بھی آسمانوں پر پلاننگ کرتا ہے. فرعون، حامان اور اس کی پوری فوج اس بات پر مصر تھی کہ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی قوم تھی، اس پوری قوم کو ختم کر دینا ہے. اس میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دینا ہے. فرعون، اس کا وزیر حامان اور اس کی پوری فوج سب کے سب اس کام پہ لگی ہوئی تھی. اس واقعے کو سنتے جائیے اور اپنے حالات کو 40 سال سے لے کے اب تک ذہن میں رکھیے. میں قصہ بیان کر رہا ہوں فرعون کا اور موسیٰ کا، لیکن واقعہ کیا ہے میں نے اس لیے سن 80 سے اب تک کا ذکر کیا ہے. اس کو اپنے ذہن میں تیار کرتے جائیے. اور اگر آپ نے بھی لیڈروں کی طرح سے کان پر جوں نہیں رنگائی تو آنے والی نسلیں آپ کو کوسیں گی، آپ کو گالیاں دیں گی، جن کے لیے آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، جینا چاہتے ہیں. فرعون نے ہر طرح کا ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے اور جو مرضی آتا تھا اسے بیگار کراتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے فرعونیت کے لیے، اس کی جبر اور تشدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اس کا خاتمہ
اس بچے سے کراؤں گا جس بچے کو یہ خود پالے گا اور پوسے گا، جس بچے کو مارنے کے لیے پوری فوج لگا رکھی، جاسوس بٹھا رکھے ہیں کہ کسی گھر میں بچہ پیدا ہو اس کی خبر ملے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی سلطنت میں اس بچے کا جنم دیا، اس بچے کو پیدا کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا، فالتقطہ آل فرعون، اور آل فرعون نے پھر اس بچے کو اٹھا لیا، اس کے گھر والوں نے ہی اس بچے کو نکالا۔ یہ پلاننگ تھی اللہ کی۔ فرعون ایک دم سے ختم نہیں ہوا، اس کے خاتمے کی پلاننگ آسمانوں پر ہوتی ہے، اور آپ کے خاتمے کی، اسلام کے خاتمے کی، مسلمانوں کے خاتمے کی پلاننگ دنیا میں ہوتی ہے، دنیا والے کرتے ہیں، لیکن اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی پلاننگ آسمانوں پہ اللہ کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کے بھی مٹانے کی پلاننگ ہو چکی ہے، مکمل ہے، اس پہ کئی زینے چڑھے جا چکے ہیں، کئی پلان آپ کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں جو کام اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ فرعون نے موسیٰ کو اپنے گھر میں پالا اور موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے، اور کیوں اللہ نے پلاننگ کر رکھی تھی کہ یہی وہ بچہ ہے جو تجھے تباہ کرے گا، لیکون لہم عدوا، یہی تمہارا دشمن ہے، وحزنا، اور تمہیں غم پہنچانے والا، تمہیں دکھ دینے کے لیے یہی بچہ کافی، تمہاری پوری سلطنت کو، تمہاری فرعونیت کو، جس کے قبضے میں 10 بادشاہتیں اور تھیں، خود بادشاہ تھا اور 10 بادشاہتیں اس کے زیر سایہ تھیں، یعنی اس ٹائم کا وہ سپر پاور تھا، وہاں سے آرڈر پاس ہوتے تھے، بادشاہ کے آرڈر پہ دوسرے ایریے کے بادشاہ اس پہ عمل کرتے تھے، ان کو ٹیکس آتا تھا وہاں سے، اور ایک بچے کو نہ سنبھال سکا، کیونکہ دنیا والوں کی پلاننگ الگ ہے اور اوپر والے کی پلاننگ الگ ہے۔ ان فرعون و حامان، رب فرماتا ہے ان فرعون و حامان وجنودہما، فرعون اور حامان اور ان دونوں کی جو فوجیں ہیں، جن کے یہ وزیر ہیں، جن کے یہ بادشاہ ہیں، کانوا خاطئین، یہ خطا کار لوگ تھے، کانوا خاطئین، یہ خطا کرنے والے لوگ تھے، خطا کار تھے، مجرم تھے، انہوں نے انسانیت پر ظلم کیا تھا۔ اس واقعے کو آپ تمہیدی طور سے سمجھیں، اور اس کے بعد میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت مختصر، تاکہ آپ کے ذہن میں جلدی سے آ جائے۔ 1830 یہ جرمن جو آج ملک کہلاتا ہے، اس کا ایک راجا تھا، ایک بادشاہ تھا، ایک حکمران تھا، جس کا نام تھا لوئس فلپ۔ یہ جرمن کا رہنے والا تھا، جرمن کا راجا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے ملک الجیریا پہ قبضہ کیا اور الجیریا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسلمانوں کو بے حساب مارا کاٹا، ان کے قبرستانوں کو کھود کر اس میں مدفون دفنائی ہوئی لاشوں کو نکال کر بے حرمتی کی گئی، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، بچوں کو قتل کیا گیا، ان کی مساجد کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا، اور پوری پلاننگ کے ساتھ میں ہر طرح کا ظلم اور تشدد کیا گیا، ان کے گھر چھینے گئے، ان کی زمینیں چھینی گئی، اور طرح طرح کے ظلم کیے گئے۔ کوئی ظلم ایسا نہیں تھا جو الجیریا کے مسلمانوں پہ لوئس فلپ نے کیا نہ ہو۔ وہ مسلمان تھے، کیا ڈرے؟ کیا خوفزدہ ہوئے؟ ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کا نام تھا عبد القادر الجزائری، اکیلا ایک بندہ مومن، اور اس نے اس پوری سلطنت کے خلاف
لڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ شامل ہو گئے. ایک مومنوں کا سنگٹھن بن گیا, ایک مومنوں کی جماعت تیار ہو گئی اور اس جماعت نے 100 سال تک لڑ کر اس کا مقابلہ کیا. اور ان 100 سالوں کے اندر اس فرینچ فرعون, ہر زمانے میں فرعون آتے رہے ہیں, لیکن اس جرمن فرعون نے, لوئس فلپ نے 20 لاکھ کے قریب لوگوں کو قید خانوں میں, جیلوں میں ڈال دیا. 10 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو قتل کیا اور 20 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے, جن کے گھر کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے, اور 10 لاکھ بچے یتیم ہو گئے. کتنی تعداد ہو گئی؟ 60 لاکھ. 10 لاکھ شہید, 10 لاکھ بچے یتیم, 20 لاکھ جیلوں میں اور 20 لاکھ بے گھر ہوئے لوگ. لیکن کیا وہ ہارے؟ وہ ڈرے؟ وہ خوفزدہ ہوئے؟ نہیں, کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ تھے. ان کے دل میں ڈر اس مالک کا تھا جس نے وہ جانیں ان کو دی تھی, اسی کی راہ میں انہوں نے لٹا دی. اور پھر وہ دن آیا, 100 سال کی تاریخ لکھی گئی اور اس میں اس بدکردار کو اور اس کی فوج کو چکنا چور کیا, تباہ و برباد کیا اور ایک ایک لمحے کا اسے بدلہ لیا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈر ایمان والا نہیں ہے. جو ڈر جائے وہ ایمان والا نہیں. ایمان والا ڈرتا نہیں, مر جاتا ہے لیکن ڈرتا نہیں. اور ڈر اگر ہے تو صرف اللہ کا ڈر ہے. پوری قوم نے اتنی بڑی قربانی دی اور اس قربانی کے بعد میں پھر آزادی حاصل ہوئی. آزادی اور عزت یہ دنیا میں اتنی آسانی سے نہیں ملتی. ان قربانیوں کا نتیجہ کیا نہیں ہو؟ ان قربانیوں کا نتیجہ اس قوم کو یہ ملا کہ اس لوئس فلپ فرعون کی پوری فرعونیت نیست و نابود کی گئی, تباہ و برباد کیا گیا. اگر وہ لوگ ختم ہو جاتے تو اس علاقے سے اسلام ختم ہو جاتا. اگر وہ لوگ ڈر کر بیٹھ جاتے تو ان کی آزادی ختم ہو جاتی اور ان کو عیسائی بنا دیا گیا ہوتا, جو کہ وہ چاہتا تھا. لیکن نہیں, اللہ کے ماننے والے, اللہ کی عبادت کرنے والے کبھی غیر اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں. وہ بادشاہ ہو, وہ وزیر اعظم ہو, وہ ہٹلر ہو, وہ کوئی بھی شاہ ہو, ہر شاہ ایمان والے کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے. ایک واقعہ یہ ہے, اس کے علاوہ بہت سے واقعات ہیں تاریخ میں. خطبے کا کم وقت ہوتا ہے, مختصر ہوتا ہے, اس لیے لمبی تفصیل نہیں بیان کر سکتا آپ کے سامنے. لیکن اتنا آپ ضرور جان لیں, دنیا کے کونے کونے پر, چپے چپے پر مسلمان بستے ہیں. کائنات کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں مسلمان نہ ہو. 2 ہوں, 10 ہوں, لاکھ ہوں, 10 لاکھ ہوں, 20 لاکھ ہوں, ہر جگہ موجود ہے. کل دنیا کی آبادی, جتنی بھی آبادی ہے, اس تمام آبادی میں مسلمانوں کی تعداد 180 کروڑ ہے. صرف مسلم آبادی 1.5 ارب سے بھی زیادہ یہ مسلم آبادی ہے. اور 130 کروڑ مسلمان صرف 49 ملکوں میں رہتے ہیں جو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں, مسلمان ممالک کہلاتے ہیں. مکمل وہاں پر مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی حکومتیں. 130 کروڑ آبادی یہ ہے. اور اس کے بعد جو بچتے ہیں مسلمان 50 کروڑ. یہ 50 کروڑ دنیا کے مختلف علاقوں میں, مختلف ملکوں میں اقلیت کی حیثیت سے رہتے ہیں. لیکن ان سب میں, پورے دنیا کے اندر سب سے بڑی جو اقلیت ہے وہ یہاں رہتی ہے, ہمارے ملک میں. مسلمان
جنہیں کہا جاتا ہے 20 کروڑ 25 کروڑ 30 کروڑ، گنتی لگا لو انشاءاللہ 40 کروڑ سے کم نہیں نکلو گے. چھپایا جاتا ہے. تمہاری تعداد جب سے ہندوستان ملک آزاد ہوا ہے، آزادی سے لے کر آج تک تم بڑھے ہی نہیں، اور جن کی آزادی سے پہلے آبادی تھوڑی تھی وہ آج اکثریت میں پہنچ گئے. جبکہ الزام یہ ہے کہ مسلمان کے وہاں بچے 10 ہوتے ہیں، 4 بیوی ہوتے ہیں تو 40 بچے ہوتے ہیں. بچے ہمارے وہاں زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، شادیاں ہماری زیادہ ہو رہی ہیں، اور تعداد تمہاری بڑھ رہی ہے. کچھ تو دال میں کالا ہے، کچھ تو دال میں کالا ہے. تم ہی کہتے ہو، تمہارے ٹیلی ویژن بولتے ہیں، تمہارے ریڈیو بولتے ہیں، تمہارے پیپر اخبار بولتے ہیں مسلمان شادیاں زیادہ کرتے ہیں، مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، لیکن تعداد تمہاری بڑھ رہی ہے. تو ہمارے بچے ہمارے واپس کرو نا. ہمارے بچوں کو اپنی تعداد میں گنتے کیوں ہو؟ جب شادیاں ہماری زیادہ ہیں، بچے ہمارے زیادہ ہیں، تو تعداد تمہاری کیسے بڑھ رہی ہے؟ دال میں کالا ہے. مطلب یہ کہ ہماری تعداد کو چھپایا جا رہا ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں. اقلیت نہیں، بلکہ اگر آپ صحیح معنوں میں ججمنٹ لے لیں تو آپ اکثریت میں ہیں. کیوں؟ مسلمان ایک قوم ہے، مسلمان ایک مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں. مسلم وہ کسی علاقے میں رہتا ہو، کون ہے؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، ہے نا؟ لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. یہاں ہمارے وہاں کسی بھی طبقے کا، پڑھا لکھا ان پڑھ جاہل اگر کوئی بھی ہے، آئے ہماری مسجد میں نماز پڑھے، کوئی منع کر سکتا؟ مسجد کا مالک بھی منع نہیں کر سکتا، مسجد کا امام بھی منع نہیں کر سکتا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مندر بنانے والا، مندر میں مورتیاں تراشنے والا جب بن جاتی ہے تو اس کو مندر میں گھسنے نہیں دیا جاتا، ہے کہ نہیں؟ اس کو مندر میں جگہ نہیں ملتی. دلت ہے، آدیواسی ہے، ہریجن ہے، وہ مورتی جو اس نے بنا کر سجائی، رنگ روغن لگایا، اس کو پینٹ کیا، تیار کیا، اور جب وہ لا کے جگہ پر ٹکا دی گئی تو اب اس کو چھونے نہیں دیا جاتا. دور ہٹو، تم چھولو گے آپ پوتر ہو گئے. ابے بنایا تو اسی نے، بناتے ہوئے آپ پوتر نہیں ہوئی، اس کے چھونے سے اب وہ اپوتر ہو جائے گی. اسی کو کہتے ہیں عقل کے پیچھے لاٹھی لے کے بھاگنا. ایسے ہی لوگ وہ کام کرتے ہیں جو انسانی عقل سے پرے ہوتے ہیں. جانور کا پیشاب پی سکتا ہے کوئی جس کے عقل ہے؟ گوبر کھا سکتا ہے کوئی جس کے عقل ہے؟ یہ حال ہے. اور وہ آپ کے مٹانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کو نیست نابود کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کے خلاف ایسے قانون لانا چاہ رہے ہیں جس سے آپ اس دنیا سے چلے جائیں، اس ملک سے چلے جائیں، آپ کا سب کچھ یہیں رہ جائے. وہ تو ہم پہلے سے تیار ہیں، وہ تو ہم پہلے سے تیار ہیں. دنیا ہمارے باپ کی تھوڑی ہے. دنیا میں ہماری زندگی ہماری ہے، اور اس زندگی کو اللہ کے لیے کام میں لے آؤ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. جینا ہے تو رب کے لیے، مرنا ہے تو رب کے لیے. اگر اتنا ہماری سمجھ میں آ جائے کہ جو لوگ گدھے قسم کے لوگ، جانوروں کو اپنا معبود بنانے والے لوگ اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ والوں کو مٹانا چاہتے ہیں، کیا اللہ ایسا ہونے دے گا؟ کائنات میں تاریخ گواہ ہے، ہر زمانے میں فرعون پیدا ہوئے، اور ہر زمانے میں فرعون کو مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی آ کر ضرور کھڑا ہوا. رب نے کھڑا کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تباہ کیا، اس کی فرعونیت ختم ہوئی. عبد القادر نے مل کر پورے مومنوں کے ساتھ میں لوئس فلپ کو، جرمن کو تباہ کیا، برباد کیا. ان کی تباہی اور بربادی کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج جو مسلمان دنیا میں آباد ہیں اقلیت میں، ان کو جگہ جگہ پر ستایا جا رہا ہے. ابھی آپ نے 2-3 سال پہلے برما کا نام سنا ہے. وہاں مسلمانوں کے ساتھ برما میں بربریت کی گئی، ان کو قتل و غارت کیا گیا، ان کے مکانات پہ قبضہ کیا گیا، ان کو تباہ و برباد کیا گیا. اور ساری مسلم دنیا یہ مجرم ہے، مجرم. 49 ملکوں کی فوج، 49 ملکوں کے حکمران، سب کے سب
بت بنے بیٹھے رہے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور آواز اٹھائی بھی تو صرف سیاسی بنیاد پر۔ ڈوب بنو جا کر فوجیں رکھے ہو، کس دن کام آئیں گی؟ قبر میں منکر نکیر کو مارنے لے جاؤ گے؟ کہاں لے جاؤ گے یہ فوجیں؟ رب کے سامنے کیا جواب دو گے؟ ایک محمد کا امتی عراق میں رہتا اور سندھ میں ایک شخص ایک مسلمان عورت پر ہاتھ دراز کرتا ہے، اس کے دوپٹے پر ہاتھ لگاتا ہے، وہ عورت وہاں سے چیختی ہے، اپنا پیغام بھیجتی ہے، کیا ہے محمد کے امتیوں، تمہاری موجودگی میں ہمارے دوپٹے کو دراز کیا گیا، ہمارے دوپٹے کو کھینچا گیا، وہاں سے 30,000 کا لشکر آتا ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے، تم کروڑوں فوج رکھے ہوئے، لاکھوں فوج ہے تمہارے پاس، لیکن مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا تم کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہو، ٹی وی پر، ریڈیو پر، اخباروں میں، ہر طریقے سے، تمام وسائل سے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں خبر نہیں ہے۔ پل پل کی خبر ہے، اور یاد رکھو پل پل کا حساب بھی قبر میں تم سے لیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کے دین کو نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کے دین کے ماننے والوں کی عزت اور اکرام نہیں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی وہ عزت کے لائق نہیں ہوں گے، ان کی بھی عزت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ مسلم ممالک کا حال دیکھیں تو اس سے زیادہ اچھا نہیں ہے، تھوڑے بہت ہیں، پیسے لے لو، کپڑا بھیج دیا، ایک ٹرک وہ بھیج دیا، ایک جہاز یہ دوائیں بھیج دی، اس کے لیے ہو تم۔ فلسطین کس کا ملک ہے؟ مسلمانوں کا، 70 سال ہو گئے ہیں یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ہمارا قدس، بیت المقدس جس کو ہم بولتے ہیں، وہ ان کے قبضے میں ہے، اور وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے، اور آس پاس پڑوس میں سموسے کے جیسی شکل کا اسرائیل اور یہ اتنے بڑے بڑے ملک بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جب اوپر بمباری ہوتی ہے، ایک ٹرک دوا لے لو، ہے نہیں؟ جاڑا آیا، ایک ٹرک سوٹر شال لے لو، کمبل لے لو، کام چل جاتا ہے؟ نہیں چلتا کام ایسے۔ امت کے لیے جینا، امت کے لیے مرنا سیکھو۔ یہ کرسیاں، یہ سونے کے پہاڑ، یہ پیٹرول کے ذخیرے، سب کے سب اسی دنیا میں رہ جائیں گے، اور چلے جاؤ گے تو قبر میں وہی تمہارے حصے میں چند میٹر کفن آئے گا، اور پھر وہاں پر 2 فرشتوں کی الغار ہوگی تم سے سوالات کی، ایک کا بھی سوال جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جو لوگ اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں، الا من رحم اللہ، جس کے اوپر اللہ نے رحم کیا ہو، ورنہ اکثریت ایسی ہے جو غلط پالیسیوں، غلط منصوبوں اور غلط سوچ کی وجہ سے آج مسلمانوں کا حال جو برا ہے وہ دنیا میں وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں یہ مسلمان حکمران ہیں۔ میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن وقت زیادہ نہیں ہے۔ ظالم آتے رہیں گے اور مٹتے رہیں گے، ان کو مٹانے کے لیے بھی ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے اس موضوع پر جو اسلام کو مٹانے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ کیا اسلام کسی کے مٹانے سے مٹ سکتا ہے؟ نہیں مٹے گا۔ کائنات کی کوئی طاقت اسلام کو مٹا نہیں سکتی، اور جب اسلام نہیں مٹے گا تو مسلمان نہیں مٹ سکتا۔ یہ بھول جاؤ کہ ہمیں کوئی مٹا سکتا ہے، اور کھل کر میں کہتا ہوں ان سے جو دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ پچھلی تاریخوں کے حوالے دیکھ لیں کہ جب جب اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں رچی گئیں، تب تک کوئی نہ کوئی ان کے پلان کو چکنا چور کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیج دیا۔ اور ایک چیز جو آپ کو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، جو ذرائع ابلاغ کے جو وسائل ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو جھوٹی خبریں، آپ لوگ جو واٹس ایپ، فیس بک، ایمو یہ سب چلاتے ہیں،
90% اس پہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں. اور فیس بک جیسی بدتمیز ویب سائٹ کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں جس نے پوری دنیا میں تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا صحرا اپنے سر باندھ رکھا ہے. اس سے زیادہ جھوٹی خبریں، اس سے زیادہ افواہ پھیلانا اور اس سے زیادہ گندگی پھیلانے والا کوئی ویب سائٹ نہیں. دوسرا ہے تو سبھی ویسی، لیکن یہ سب سے زیادہ بےہودی، تباہی و بربادی کا سب سے بڑا چہرہ اسی کے ساتھ سر جاتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 173 میں فرمایا الذین قال لهم الناس، کہ وہ لوگ جنہوں نے خبریں پھیلائی. کیا کہا؟ لهم الناس، لوگوں سے کیا کہا؟ ان الناس قد جمعوا لكم، دیکھو تمہارے خلاف ساری دنیا اکٹھا ہو گئی. اس میں کوئی شک ہے کیا؟ ساری دنیا اکٹھا ہے. کائے کے لیے؟ اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. جو اسلام کو مٹا سکتے ہیں، مسلمان کو مٹا سکتے ہیں، وہ اس پلان کو لے کر فوجیں تیار کر رہے ہیں اور بڑے بڑے کیمپ بنا رکھے ہیں. ان کے اندر ٹریننگیں دی جا رہی ہیں، چھری چلانے کی، گولی چلانے کی، بلڈنگ پہ چڑھنے کی، لوٹ مار کرنے کی، کاٹنے پیٹنے کی، دنیا میں فساد برپا کرنے کی. اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں راشٹر بھکت، دیش بھکت، وطن سے محبت کرنے والا، محب وطن. کیا ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال رہے ہوں وہ کبھی بھی دیش بھکت ہو سکتے ہیں، وطن سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ حقیقی معنوں میں یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر فسادی ہیں اور سب سے بڑے اگروادی ہیں، دیش دروہی ہیں، وطن کے غدار ہیں. یہ وفادار نہیں ہو سکتے. لیکن غلطی صرف ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری بھی ہے، کیونکہ ہم آنکھوں سے دیکھ کر آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، کانوں سے سن کر کان بند کر لیتے ہیں، ہے نا. منہ میں زبان تو ہمارے ہے ہی نہیں، بول تو سکتے ہی نہیں. یاد رکھو، کان پہ، آنکھ پہ، زبان پہ پہرے کوئی نہیں لگا سکتا. لیکن اگر یہی روش رہی مسلمانوں کی تو تمہاری زندگیوں پہ پہرے لگنے والے ہیں. بول نہیں سکتے ہو، آواز نہیں اٹھا سکتے ہو، تمہارے حقوق چھیننے کی پلاننگ چل رہی ہے. کہ مسلمانوں کو ایک پلان چل رہا، بھومی ہین، یہ ہندی لفظ ہے، مجھے ہندی زیادہ نہیں آتی، بھومی ہین کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے. بھومی ہین سمجھتے ہیں؟ زمینیں چھین لینے کا پلان. وہ کسانوں کی اب سمجھ میں آیا ہے اور مسلمانوں کو سال بھر پہلے سمجھ میں آ گیا تھا. شاہین باغ قائم کر دیا تھا، کسانوں کو اب سمجھ میں آیا سال بھر کے بعد، ہے نا. ابھی بھی وقت ہے ساری چیزیں، ساری پلاننگوں کو سمجھنے کی. اگر ہم آج بھی نہ سمجھے تو آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ ہمیں گالیاں دیں گی، پھر ان سے ہمیں اچھی امید نہیں رکھنا چاہیے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، دیکھو تمہارے لیے سب جمع ہو گئے. اور ڈھڈورا کتنا پٹ رہا ہے، یہ میڈیا، وہ میڈیا، یہ چینل، وہ چینل، سب اکٹھا کرتے ہیں اور دکھا رہے ہیں، اور آپ کو کچھ بھی نہیں دکھا رہے. آپ کی طرف پہ، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس ایک سڑا ہوا اخبار بھی نہیں ہے، اور ادھر سارے وسائل موجود ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. خود ہی مسلمان کو موب لنچنگ کرتے ہیں اور خود ہی ویڈیو بناتے، خود ہی وائرل کرتے. سوچو تو صحیح، کوئی جرم کر کے کیسے وائرل کرے گا؟ آدمی چھپاتا ہے. وہ وائرل اس لیے کیا جا رہا ہے، ٹی وی پہ اس لیے دکھایا جا رہا ہے، ڈیبیٹ پر جاہل ملاؤں کو اس لیے بٹھایا جا رہا ہے کہ آپ کو خوفزدہ کیا جائے، آپ کو ڈرایا جائے، آپ کو بدگمان کیا جائے، آپ کو اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت دلائی جائے. جرم کر کے انسان جرم کو چھپاتا ہے، لیکن یہ ٹی وی اور ریڈیو والے اور پرنٹ میڈیا والے یہ سب آپ کو ڈرانے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. اور یہی چیز قرآن میں 1400 سال پہلے اللہ نے دی. قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، دیکھو تمہارے لیے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں. تو اکٹھا ہو گئے تو کیا کریں؟ فخشوہم، ڈرو ان سے. اور دیکھیں آپ، ڈیبیٹ ہوتی ہے، دو کٹھملا بیٹھے ہوتے جن کو ابھی کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، کبھی سنا ہی نہیں ہوگا. اچانک وہ جو ہے نا وہ پرکٹ ہو جاتے ہیں اس پہ جا کے ٹی وی پہ.
وہ ٹی وی پہ پرکٹ ہوتے ان کو پہلی بار آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ان سے جاہل اینکر، بد کردار، میں گندے الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، لیکن بد کردار، جھوٹے اور مکار لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر اس مولوی کی عزت لوٹ رہے ہوتے ہیں، اس مولوی کو بغیرت بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمان مودی کی سرکار آنے کے بعد ڈر گیا ہے نا، یہ سوال ہوتے ہیں، مسلمان ڈرا ہوا ہے۔ ابے پاگل کے بچے، مسلمان ڈرا ہوا ہے؟ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ بعض وقت تو اس کو دیکھو اذان سنتا ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، نماز نہیں پڑھتا، چلو جاؤ اذان دیتے رہو تو ہم تھوڑی آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کا تو یہ حال ہے نا، 5 وقت اذان ہوتی نہیں ہوتی، تم یہ اکلے ٹکلے سے ڈرانے چلے ہو، وہاں اوپر والے سے نہیں ڈر رہا، یہ کس کو ڈرا رہے ہو؟ یہ مرنا جانتا ہے، ڈرنا نہیں جانتا، اس کے وہاں ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مار دو، تمہارے پاس فوج ہے، اسلحہ ہے، ساری چیزیں ہیں، مار سکتے ہو، مار دو، مرنا تو ہے ہی ہے۔ ایک گنتی کم ہو جائے گی، اور ایک کم ہوگی تو 10 پیدا ہو جائیں گے۔ تم ہی تو کہتے ہو کہ مسلمان 10 بچے پیدا کرتے ہیں، تو ہم یہاں مریں گے کہیں نہ کہیں تو پیدا ہو جائیں گے نا۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو پلاننگ چل رہی ہے یہ ہے تو خطرناک، لیکن ایسی نہیں کہ تمہیں مٹا سکے، ہے تو بری لیکن ایسی نہیں جو تمہیں نیچا دکھا سکے۔ بس شرط اتنی ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھ لو کہ تم کون ہو، تمہارے ساتھ کون ہے، تم کس کے لیے جی رہے ہو، تم کس کے دین پر، کس کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، اتنا تو سمجھ لو۔ تمہارے ساتھ اللہ ہے، ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں، ان کے ساتھ جن کو وہ بھگوان مانتے وہ بھی نہیں ہوتے بیچارے، ہے نا؟ بھگوان بھی ان کے مرتے رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور بھگوان تو بیچ دیے جاتے ہیں، بکتے نہیں، بکتے ہیں وہ، اس لیے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا، جب انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی تو اہل ایمان نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان زیادہ ہو گیا، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ آگے فرمایا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، تم ان سے ڈرانے چلے ہو۔ ونعم الوکیل، اور ہمارا کارساز وہی ہے جو ان کے لیے پلاننگ کر رکھی وہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ پھر کیا ہوا اس کا انجام، نتیجہ کیا نکلا؟ اگلی آیت بتاتی ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء۔ یہ قرآن پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہمارا ایمان زیادہ ہو گیا اور ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، اللہ نے جو پلاننگ کر رکھی ہے ہم وہ کر کے دکھائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو جب لوٹے ہیں وہاں سے تو اللہ کی نعمتیں ان کے ساتھ تھیں، وفضل، اللہ کا فضل ان کے ساتھ تھا، ولم يمسسهم سوء، اور ان کو کسی برائی نے چھوا تک نہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، اللہ پر یقین تو رکھو، کائنات کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائیں اور مسلمان اکیلا ایک طرف ہو جائے، اللہ کی قسم اگر توکل ہے، بھروسہ ہے، تو کائنات کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ اسے مٹانا تو بڑی بات ہے، اسے ہرا نہیں سکتی، لیکن اللہ پہ بھروسہ ہونے کی ضرورت ہے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ یہاں یہ شرط ہے ہمارے ساتھ، اگر آپ سرخرو ہونا چاہتے ہیں، عزت پانا چاہتے ہیں، واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جیو، اس کے لیے اس کے حکموں کو مانو، حرام اور حلال کی تمیز رکھو۔ کیوں؟ واللہ ذو فضل عظیم، کیونکہ اللہ تو بڑے فضل والا ہے، جب چاہے تمہیں، جس کے اوپر چاہے تمہیں کامیاب کر دے، یہ اس کا فضل ہے۔ اگر فضل لینا چاہتے ہو تو اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اور یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ کرنے والے کون ہیں؟ 1400 سال پہلے ان کی نشاندہی بھی کرا دی گئی تھی۔ انما ذالکم الشیطان، ارے یہی تو ہے شیطان لوگ۔ یہ ٹی وی، ریڈیو، یہ جو ساری میڈیا ہے،
جس کو آج گودی میڈیا بھی کہتے ہیں، یہ سب کے سب شیطان ہیں، شیطان۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اپنے دوستوں کی طرف سے ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ یخوف اولیاء، اپنے دوستوں کی طرف سے، جن کے ہاتھوں میں وہ بکے ہوئے ہیں، جن کے چاٹوکار ہیں، جن کے تلوے چاٹ رہے ہیں، ان سے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہمیں۔ یخوف اولیاء فلا تخافوہم، رب فرماتا ہے مت ڈرو ان سے، فلا تخافوہم، مت ڈرو ان سے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کس سے ڈرے؟ رب فرماتا ہے وخافونی، اللہ کہتا ہے ہم سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، ہم سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو ڈرنا ہے تمہیں اللہ سے۔ اللہ کہتا ہے ان سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ فیصلہ آپ کو، ہمیں سب کو کرنا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سورت کے اندر، انتم الاعلون، بلند تم ہی رہو گے۔ پلاننگ وہ کرتے رہیں، قانون وہ پاس کرتے رہیں، تمہارے خلاف سازشیں وہ رچتے رہیں، رات کے اندھیرے میں بل پاس کرتے رہیں، دن کے اجالے میں تمہاری مساجد کو توڑتے رہیں۔ مدھیہ پردیش میں بھی ایک تازہ واقعہ ہوا ہے، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ قرآن پڑھو تو صحیح۔ وہ مسجدوں کے آگے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ نماز پڑھنے۔ وما كان صلاتهم، ان کی کوئی نماز نہیں۔ عند البيت، مسجد کے پاس جا کے کیا کرتے ہیں؟ مکاء وتصدیہ، وہ سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ آپ نے تازہ واقعہ دیکھا ہوگا مسجد کے باہر، مینار کو توڑا جا رہا ہے، مسجد کے باہر گندی گندی گالیاں بکی جا رہی ہیں، سیٹیاں بجا رہی ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، ہڑدنگ کیا جا رہا ہے۔ رزلٹ کیا آئے گا؟ وقتی نتیجہ مت دیکھا کرو، نتیجہ قرآن کے مطابق دیکھو کہ قرآن کس نتیجے پر ان کو پہنچاتا ہے۔ رب فرماتا ہے وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، یہ مسجد کے پاس ہڑدنگ، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، چلانا، شور و غل کرنا، یہ کیا ہے؟ فذوقوا العذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذاب کا مزہ چکھو، فذوقوا العذاب، عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، جو کہ تم کفر کر رہے ہو۔ تو کفر کو اللہ کی لاٹھی دیکھ رہی ہے، کب چلے گی؟ جب تم اور ہم سب مل کر اللہ پہ یقین اور بھروسہ رکھیں گے اور خود مومن بن جائیں گے، ہے نا؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، بلند تو تم ہی رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کو اللہ تبارک تعالی مکمل فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ اپنے دین کے لیے ہمیں جینا والا اور مرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ یہ سورہ انفال 9 پارے کے اندر اور آیت نمبر 44 اور 45 مختصراً اس پہ بات کرنی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والوں اگر تمہیں کسی جماعت سے مٹبھیڑ ہو جائے، تمہارے دشمن سے تمہاری ملاقات ہو جائے، کیا کرو؟ ڈر جاؤ، منہ چھپا کر بھاگ جاؤ، فاثبتوا، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ وہاں پر۔ کیوں؟ آپ اللہ کے لیے جیت گئے تو غازی، مر گئے تو جنت۔ کامیابی تمہارے قدموں میں ہے، کامیابی کفر میں نہیں ہے، کامیابی شرک میں نہیں ہے۔ جیو تو عزت سے اور مرو تو عزت سے۔ جیت گئے تو غازی، فتح مل گئی تو غازی، اور اگر مر گئے تو شہادت، شہادت ملی تو جنت۔ کیا چاہیے؟ سب کچھ تو کھلا ہوا ہے۔
رب نے سب کچھ اوپن کر کے بتا دیا. اب اس میں کیا فرمایا؟ اگر وہ مل جائے، کوئی مخالف جماعت تم سے ٹکرا جائے تو ڈرنا نہیں ہے، ثابت قدم رہنا ہے. اور کیا کرنا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرنا، کثیراً، بہت زیادہ یاد کرنا. کیوں؟ مقابلہ ہمارا اس سے ہے، یاد ہم اللہ کو کریں، زیادہ یاد کریں. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بات سمجھ میں آئی؟ قرآن دیکھو کیا کہہ رہا ہے. دشمن سے مقابلہ ہو، اللہ کو یاد کرو اور کثرت سے یاد کرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو گاؤ، فلاح پا جاؤ، کامیابی مل جائے تمہیں. ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یاد رکھو کامیابی کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں لڑو مت، فرقے فرقے مت بنو، جماعت جماعت مت بنو، گروہ گروہ مت بنو، مسلمان بنو. میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں، اسلام فرقے کا نام نہیں ہے اور فرقوں میں اسلام نہیں ہے. جو فرقہ ہے وہ اسلام نہیں، اور جو اسلام ہے وہ فرقہ نہیں. طے آپ کو کرنا. اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، جھگڑے مت کرو، ٹکڑے مت کرو، فساد مت کرو. فتفشلوا، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم رائندے درگاہ ہو جاؤ گے، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا. وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے. اس لیے واصبروا، ٹھہر جاؤ، صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. محمد الرسول اللہ نے یہ کر کے دکھا دیا. اب ہماری باری ہے. ہر زمانے میں فرعون کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کیے ہیں. آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے اس ملک میں، اس دنیا میں ایک شخص آیا تھا. یہ اللہ کا ملک ہے، لہ الملک و لہ الحمد، ساری تعریف اور ساری ملکیت اللہ کی ہے نا. لہو مفاتیح السماوات والارض، سارے زمین کی آسمان کی کنجیاں کس کی؟ اللہ کی. لہو مقالید السماوات والارض، لہ الملک و لہ الحمد وللہ السماوات والارض. کتنی آیتیں قرآن میں بھری پڑی ہوئی. ساری زمین اور آسمان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس لیے اس دنیا میں ایک شخص آیا تھا جس کا نام نمرود تھا، ہے نا. نمرود کو تباہ کرنے کے لیے اللہ کو بہت بڑا لشکر لانا پڑا تھا. ایک مچھر، یاد رکھنا، ایک مچھر نے، وہی لوگ جو اس کو کھڑے ہو کے اس کے دربار میں پنکھے ہانکتے تھے، وہی لوگ اپنا جوتا اتار کے کھوپڑی پہ مارتے تھے. تھکا تھا دیب بجا دیا تھا. جب بجاتے تھے دماغ پہ تب اس کو سکون ملتا تھا. نوکروں سے جوتے دبائے تھے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی کچھ ہونے والا ہے. پڑیں گے جوتے، بے فکر رہو. اس کو اللہ نے قرآن میں خوشخبریاں دی. نمرود کی فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے ایک مچھر کو بھیجا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر توحید کو قائم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. فرعون، نمرود کی فرعونیت کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد ایک مصر کا فرعون آیا جس کا واقعہ آپ کو سنایا گیا. مصر میں ایک فرعون آیا اور اس کی فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو پیدا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کی سلطنت کو ختم کیا. اور تیسرا شخص جس کا ذکر میں نے کیا، جرمن کا لوئس فلپ، یہ فرینچ فرعون تھا. یہ جرمن کا فرعون تھا، اور اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ اپنا کھڑا کر دیا، عبد القادر الجزائری، اور مومنوں نے مل کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد نبی کے دور میں ایک شخص آیا تھا جس کا نام تھا ہرقل، جو غزوہ تبوک کہلاتا ہے، ذات الرقاق، جہاں پہ صحابہ نے اپنے پیروں میں چپل جوتے نہیں تھے تو چتھڑے لپیٹے تھے، پیروں میں لپیٹ کر سفر کیا تھا. 700 کلومیٹر کا سفر مدینے سے. اور تنگی کا حالت، تنگی کے عالم تھے، پریشانیاں تھی، فصل کا کٹنے کا وقت تھا، لیکن اس حال میں بھی 30,000 کا لشکر جمع ہو کے اور وہاں پر جا کر خاتمہ کیا غزوہ تبوک. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، اس کا بھی خاتمہ ہوا، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا فرعون تھا جو اپنی پوجا کراتا تھا. اور یہ فرعون بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں سے اس کو پانی کے اندر غرق کروایا.
پانی کے اندر غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو آج بھی عبرت کا نشان بنا کر مصر کے میوزیم میں آج بھی موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الآن عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لا رہا ڈوبتے وقت، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں، تو فسادی انسان ہے. تو فساد کرنے والا اس زمانے کا فرعون تھا. اگر آج تک بھی کوئی اکلا ٹکلا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اسی دریا میں غرق ہوگا اور اسی اللہ کے عذاب کا مستحق بنے گا، کوئی بھی بچنے والا نہیں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، رب فرماتا ہے فرعون سے کہتا ہے تیرے بدن کو میں سلامت رکھوں گا قیامت کی صبح تک، تاکہ تیرے بعد آنے والی نسلیں تیری لاش کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس کی حالت یہ ہے کہ کیڑے مکوڑے بھی اس کو کھانا پسند نہیں کرتے. کوئی لاش چھوڑ دو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، سڑ جاتی، گل جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو اس لیے برقرار رکھا، باقی رکھا ہے تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ یہ کتنا غلیظ انسان تھا جس کے اندر تکبر تھا، غرور تھا. اس کو کیڑے مکوڑے بھی کھانا پسند نہیں کرتے. کیڑوں نے بھی اس کی لاش پر تکبر کیا ہے، میں تجھے کھاؤں گا، تو اس لائق نہیں کہ میں تجھے کھاؤں. کیڑوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا. لیکن خاتمہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے، جس کو ہم پی لیتے ہیں نا، پیشاب سے نکال دیتے پانی، اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تباہی اور بربادی کے اسباب پیدا کیے. کیا آج ہندوستان میں تباہی کے اسباب نہیں ہیں؟ مچھر نہیں ہے یہاں، ہے نا؟ پانی نہیں ہے، دریا نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، سب کچھ ہے. بس کم از کم ہم اللہ سے دعا مانگیں اس کے لیے. 5ویں نمبر پر کفار کی فرعونیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کفار نے بھی بڑے دعوے کیے اور بڑے تمتمے کے ساتھ میں بہت کچھ کیا، ہے نا؟ کفار کو، ایک تو ہرقل کو محمد نے مٹایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کفار قریش مشرکین مکہ کو اصحاب محمد نے مٹایا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی. روم اور قیصر و کسرا کو اپنے گھٹنوں کے نیچے لا کر رکھا. معلوم ہے آپ کو، لمبی تفصیل ہے اس کی، وقت کم ہے. یہ وہ بڑی تاریخیں ہیں کہ جب بھی کوئی فرعون آیا، نمرود کی شکل میں، ہارون، قارون، فرعون کی شکل میں، ہے نا، جن کی بھی شکل میں آیا ہے، سب کو اللہ، حامان کی شکل میں آیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹایا. ہرقل کی شکل میں آیا، اور بہت سے آئے، مسولینی آیا، فلانا آیا، لمبی تاریخ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے سب کو مٹایا. محمد کے زمانے میں ہرقل آیا، اس کو بھی مٹایا. اس کے بعد جو سر اٹھایا ان کو بھی مٹایا. ہم خالی یہ تقریریں کرنے کے لیے ہیں. اب ہماری باری ہے. اب ہمارے سامنے دور حاضر میں کچھ فرعون پیدا ہو گئے ہیں جو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تو بس آخری فیصلہ. جاہلو، یہ آخری فیصلہ تمہارا نہیں، آخری فیصلہ اوپر سے آتا ہے، رزلٹ وہاں سے آتا ہے، انجام وہاں سے آتا ہے. تم دنیا میں فیصلے کر سکتے ہو لیکن دنیا میں بھی تم ان فیصلوں کو نافذ نہیں کر سکتے ہو، لیکن آسمانوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں نافذ اسی دنیا میں ہوتے ہیں. تمہارے دنیا کے کیے ہوئے فیصلے دنیا میں نافذ نہیں ہو سکتے، لیکن رب جو آسمانوں میں فیصلے کرتا ہے وہ فیصلے اسی دنیا میں نافذ کرتا ہے. اب ہماری باری ہے کہ ہم اس دور حاضر کے فرعونوں کو اسی مرگھٹ پر پہنچائیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں لیکن واپس نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا انشاءاللہ جو اس دور کے فرعونوں کا بھی خاتمہ ہوگا. جب کسی دور میں فرعون باقی نہیں رہا تو اس دور میں بھی جو فرعونیت کا چولا پہنے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی باقی نہیں رہیں گے، ان کا خاتمہ بھی ہونا ضروری ہے. اس کے لیے اسباب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ رب العالمین ایسے اسباب بنا دے، ایسے افراد پیدا کر دے، ایسے لوگ پیدا کر دے جو فرعونیت کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے عقیدے توحید پر، اور جب ہمیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے. اللہم حینا حیات السعداء، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ تو سعادت مندی کی زندگی عطا فرما. وتوفنا وفات الشہداء، اور جب ہماری موت آئے تو پروردگار ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ان اللہ امرکم بامرہ فبدأ بنفسہ وقال ان اللہ وملائکتہ یصلون